السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں دوستو، فلسطین کے متعلق بہت ساری معلومات ہے جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اپنے اولاد کو بھی اس کو پڑھوانا، ان کو یاد کروانا اور ان کو بیت المقدس کی اہمیت دلانا بھی ضروری ہے۔ تو اب ہم آپ کو اس کے بارے میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتائیں گے کہ فلسطین کی اتنی اہمیت مسلمانوں کے ہاں کیوں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فلسطین نبیوں کی رہائش گاہ رہی ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت کی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر آنے والے عذاب سے نجات دے کر جس سرزمین پر اتارا وہ فلسطین ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فلسطین میں زندگی گزاری، یہاں اپنی عبادت گاہ بنائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فلسطین میں رہ کر پوری دنیا میں حکومت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک مشہور قصہ ہے جس میں انہوں نے چیونٹو سے بات چیت کی تھی، اور چیونٹو نے دیگر چیونٹو سے کہا تھا، اے چیونٹو، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ واقعہ فلسطین میں وادی نمل میں پیش آیا تھا جو عسقلان کے قریب واقع ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عبادت گاہ فلسطین میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جائے، اور اسے مقدس اس لیے کہا تھا کہ وہ شرک سے پاک تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی والدہ حضرت مریم علیہ السلام سے پیدائش یہی ہوئی۔ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام نوجوان بچی تھی، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے یہی سے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر حضرت مریم علیہ السلام نے کھجور کی ایک ٹہنی کو ہلایا، حالانکہ ولادت کے موقع پر جسمانی اعتبار سے بہت کمزوری ہوتی ہے۔ آخری زمانہ کی ایک علامت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام میں آسمان سے ایک سفید مینار پر اتریں گے اور فلسطین میں باب لد کے قریب دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین میں ہی حشر و نشر ہوگا، اور آخری زمانے میں اسی سرزمین میں یاجوج ماجوج قتل ہوں گے۔ فلسطین میں پیش آنے والے واقعات بہت زیادہ ہیں، ان میں سے ایک طالوت اور جالوت کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فلسطین کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ جی دوستو، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک قول کے مطابق نماز کے فرض ہونے کے بعد ابتدا میں قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حکم دیا کہ اب بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف آپ کا قبلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں آسمانوں سے پہلے بیت المقدس لے جایا گیا۔ بیت المقدس آپ کی پہلی منزل بنا۔ مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے کے بعد آپ یہاں ٹھہرے۔ یہی انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی، اس لیے بیت المقدس نبیوں کی جائے قیام ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سب سے پہلے کس مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام مکہ مکرمہ میں۔ پھر پوچھا، اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ آپ نے فرمایا، مسجد اقصیٰ۔ پوچھا، دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ گزرا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 سال۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے جزیرہ عرب میں مرتد ہونے والے لوگوں کے مقابلے کے لیے لشکر بھیجے تاکہ انہیں صحیح اسلام کی طرف لوٹائے۔ اس موقع پر جزیرہ عرب میں امن و قرار لانے کے لیے انہیں ہر انسانی طاقت کی ضرورت تھی، لیکن ان مشکل حالات میں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو نہیں روکا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام جانے کا حکم دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ اسلامی فتوحات کا سنہری دور تھا، لیکن وہ فلسطین کے علاوہ کسی ملک یا شہر کی فتح کے موقع پر مدینہ منورہ سے نہیں نکلے۔ فلسطین کی فتح کے موقع پر وہ خود تشریف لائے اور صلح کر کے اسے فتح کیا، یہاں نماز پڑھی، چابیاں وصول کی، اس وقت رومیوں کے ظلم سے عیسائیوں کو نجات دلائی۔ بیت المقدس کا یہ نام کیسے پڑا؟ اس کا یہ نام قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ قرآن نازل ہوا تو اسے مسجد اقصیٰ کا نام دیا اور اس کی امتیازی پاکیزگی کی وجہ سے اسے مقدس کہا۔ یہی وجہ ہے کہ فلسطین اور شام میں لگ بھگ 5000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہوئے ہیں جو بیت المقدس کو فتح کر کے اسے رومیوں کے ظلم سے آزاد کرنا چاہتے تھے۔ آج تک اس سرزمین میں شہداء کا خون گر رہا ہے۔ یہ شہداء کی سرزمین ہے۔
تو مسجد اقصیٰ کی اہمیت حرمین شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جیسے ہوں گی؟ کیا ایسا نہیں؟ بالکل، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جگہوں کا ایک ہی جگہ تذکرہ کیا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور صحرائے سینا کے پہاڑ طور کی اور اس امن و امان والے شہر کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، تین سے مراد شام کی سرزمین ہے، زیتون سے مراد فلسطین کا علاقہ ہے، اور طور سینا مصر کا وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی، اور بلد امین سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ ایک تفسیر قول کے مطابق امت محمدیہ ہی اس مقدس زمین کی وارث ہے۔